اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا سبق ہے تختی نمبر 11 پارٹ نمبر 5۔ اس میں ہم یہاں پر ہجہ کرنا، رواں کرنا اور غنہ کرنا، اور کس جگہ پر غنہ ہوتا ہے، کس جگہ پر غنہ نہیں ہوتا ہے، اور کہاں پر قلقلے والی آواز نکلے گی، یہ سیکھ رہے تھے۔ تو چلیے آج کے سبق کی ابتدا کرتے ہیں، میرے ساتھ پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ با زبر اب، حمزہ کو یہاں پر با سے ملانا ہے، اور یہ حمزہ پڑھیں گے۔ یہ الف دکھائی دے رہا ہے لیکن یہ الف نہیں ہے، یہ حمزہ ہے، کیونکہ اس کے اوپر حرکت ہے۔ حمزہ با زبر اب، آواز قلقلے والا ہوگا۔ حمزہ با زبر اب، قوف کھڑا زبر قو، قوف لکھا ہوا ہے اور یہ والی یا نہیں پڑھی جائے گی، قوف کو صرف کھڑا دینی ہے، کھینچنا نہیں ہے۔ قوف کھڑا زبر قو، اس طرح نہیں پڑھنا ہے، مد نہیں کرنی، صرف اور صرف کھڑا دینی ہے۔ قوف کھڑا زبر قو، اب قو، حمزہ با زبر اب، قوف کھڑا زبر قو، اب قو، وقفاً اب قو۔ عین دال زبر عد، عین کو دال سے جوڑنا ہے اور آواز قلقلے والی ہونی چاہیے دال کے ملانے کے وقت، اور عین کا آواز گلے سے کلیئر آنا چاہیے۔ عین دال زبر عد، عین دال زبر عد۔ نون دو زیر نن، نون ہے یہاں پر، اور نیچے اس کے دو تنوین ہیں، دو زیریں ہیں، یہاں پر غنہ ہوگا۔ عین دال زبر عد، نون دو زیر نن، عد نن، عد، عین کا آواز کلیئر آنا چاہیے۔ عد نن، عد نن، وقفاً عدن۔ اگر یہی لفظ قرآن پاک میں آ جائے، جیسے قرآن میں آتا ہے فی جنات عدن تجری، تو اگر ہمیں وہاں پر فی جنات عدن پہ اگر اسٹاپ کرنا ہے تو ہم وہاں پر اس طرح اسٹاپ کریں گے، فی جنات عدن، پھر ملا کے پڑھیں گے فی جنات عدن تجری، عدن وقفاً عدن۔ عین شین زبر عش، عین کو شین سے واضح ملانا ہے اور عین کا آواز کلیئر آنا چاہیے۔ عین شین زبر عش، عین شین زبر عش، را دو زیر رن، عش رن، عش رن۔ یہاں پر غنہ ہوگا کیونکہ را کے نیچے دو زیریں ہیں، تنوین ہے۔ عش رن، وقفاً عشر، وقفاً اس طرح پڑھیں گے کہ عین کو شین سے ملائیں گے اور را کو بغیر حرکت کے چھوڑ دیں گے۔ عشرن، وقفاً عشر، عشر۔ یا خا زبر یخ، خا ہے تو یہاں پر آواز موٹا ہوگا۔ یا خا زبر یخ، شین کھڑا زبر ش، شین کے اوپر کھڑا ہے اور کھڑا کو الف جتنا ہی کھینچا جاتا ہے، اور یہ والی یا نہیں پڑھی جائے گی۔ یا خا زبر یخ، یا، یہ والی یا لکھی ہوئی ہے، یہاں اس کے دو نقطے ہیں اور اس کے اوپر زبر ہے، خا کو جزم ہے، خا یہاں پر ساکن ہے۔ یا خا زبر یخ، شین کھڑا زبر ش، یخ ش، شین کھڑا زبر ش، یخ ش، وقفاً یخ ش، یخ ش، یخ ش۔ وقفاً کے بعد بھی اس کو
یخشا کی طرح ہی پڑھیں گے کیونکہ آگے آخر میں جو ہے وہ الف آ رہا ہے۔ یا سین زبر یس، یا کو سین سے جوڑنا ہے، یا کے اوپر زبر ہے، سین ساکن ہے اور یہاں پر سین پر جو ہے دانت ملانے ہیں۔ یا سین زبر یس، عین کھڑا زبر ع، یس ع، عین کے اوپر کھڑا ہے اور یہ والی یا نہیں پڑھی جائے گی، اور عین پر جو کھڑا ہے یہ الف جتنا کھینچا جائے گا، زیادہ نہیں۔ یا سین زبر یس، عین کھڑا زبر ع، یس ع، یس ع، وقفن، یس ع، وقفن اور رواں دونوں سیم ہوں گے۔ یس ع، وقفن، یس ع۔ یا تا زبر یت، یا کو تا سے جوڑنا ہے، یا کے اوپر زبر ہے اور تا ساکن ہے، اس کے اوپر جزم ہے۔ یا تا زبر یت، یہ چھوٹی تا ہے، یہاں پر تو نہیں ہے، تو کوئی بھی جو ہے اس طرح غلطی نہ کرے کہ اس کو یوں پڑھ لے، یا تو زبر یت، نہیں، بالکل بھی نہیں، معنی چینج ہو جائے گی، الفاظ چینج ہو جائیں گے اور گناہ ملے گا۔ تو یہاں پر ہمیں صرف یا کو تا سے ملانا ہے اور تا کو باریک کرنا ہے۔ یا تا زبر یت، یا تا زبر یت، لام واو پیش لو، لام کو واو سے جوڑنا ہے اور واو کے اوپر جزم ہے۔ لام واو پیش لو، یت لو، یا تا زبر یت، یا کو تا سے جوڑنا ہے اور لام کو واو سے۔ یا تا زبر یت، لام واو پیش لو، یت لو، وقفن، یت لو، یت لو، یت لو۔ یا دال زبر ید، یا کو دال سے جوڑنا ہے اور دال کے اوپر جزم ہے اور یہ دال حروف قلقلے میں سے ہے، یہاں پر آواز ساؤنڈلی بنے گی۔ یا دال زبر ید، یا دال زبر ید، میرے آواز آپ غور سے سنیے گا کہ کیسے آواز جو ہے وہ قلقلے والی ہو رہی ہے۔ یا دال زبر ید، عین واو پیش عو، عین کو واو سے جوڑنا ہے اور عین کا آواز کلیئر نکالنا ہے گلے سے، حلق سے۔ عین واو پیش عو۔ یا دال زبر ید، عین واو پیش عو، یدعو، وقفن، یدعو۔ آگے تا جیم زبر تج، تا کو جیم سے جوڑنا ہے یہاں پر۔ تا جیم زبر تج، تج، جیم حروف قلقلے میں سے آواز یہاں پر ساؤنڈلی بنے گی۔ تا جیم زبر تج، را یا زیر ری، را یا زیر ری، را یہاں پر باریک کریں گے۔ را یا زیر ری، تج، ری، تج، تا کو جیم سے جوڑیں گے را کو یا سے۔ تج ری، وقفن، تج ری، تج ری، تج ری۔ یا ہا زبر یہ، یاد رکھیے کہ یہ جو ہا ہے اس کو کہا جاتا ہے چشمے والی ہا، یعنی چھوٹی ہا بھی کہتے ہیں اس کو اور چشمے والی ہا بھی کہتے ہیں اس کو۔ یہاں پر جو ہے ہا کا آواز حلق سے آنا چاہیے لیکن بالکل نرمی کے ساتھ، دباؤ نہیں ہو۔ یا ہا زبر یہ، یہ، میرا آواز آپ غور سے سنیے گا کہ کس طرح جو ہے میں یا کو ہا سے ملا رہا ہوں۔ یا ہا زبر یہ، یہ، اس طرح یہ بھی نہیں پڑھنا ہے، بالکل نرمی کے ساتھ۔ یا ہا زبر یہ، دال یا زیر دی، دال یا زیر دی، یہ دی، یہ دی، یہ دی۔ یا ہا زبر یہ، دال یا زیر دی، یہ دی، بالکل حلق سے اور آرام سے، نرمی کے ساتھ۔ یہ دی، وقفن، یہ دی۔ حمزہ لام زبر ال، حمزہ کو لام سے جوڑا ہے اور یہ الف نہیں ہے، یہ حمزہ پڑھیں گے اس کو کیونکہ اس کے اوپر
زبر ہے۔ حمزہ لام زبر ال، قوف تا زبر قت، پہلے بڑا قوف اور پھر چھوٹی تا۔ کچھ حضرات جو ہیں اس کے پڑھنے میں غلطی یہ کرتے ہیں کہ قوف کو بڑا کرنے کی صورت میں تو بھی بڑی ہو جاتی ہے ان سے، اس طرح پڑھ لیتے ہیں کچھ حضرات، قوف تا زبر قت۔ اب قت پڑھنا یہ غلط ہے، قت نہیں پڑھنا ہے، قت پڑھنا ہے، پہلے بڑا قوف آنا چاہیے اور پھر لاسٹ میں جو ہے وہ چھوٹی تا کا آواز آنا چاہیے۔ قوف تا زبر قت، قوف تا زبر قت، القت، القت، وقفاً القت۔ تو اس طرح ہم جو ہے اس کے ہجے میں اس کو ریوائز کریں گے، بار بار پریکٹس کریں گے، پڑھتے رہیں گے۔ یاد رکھیے گا کہ یہ نورانی قاعدہ ہے، یہ قرآن پاک کے پڑھنے کے لیے یہ پہلی سیڑھی ہے، یوں سمجھے کہ یہ پہلا اسٹیپ ہے۔ تو یہاں پر مضبوطی سے ہمیں پڑھنا ہے، یہاں پر جتنی زیادہ پریکٹس کریں گے اتنا کم ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کا چھوٹا سا چھوٹا کام بھی بغیر محنت کے نہیں ہوتا ہے، تو یہ تو بھائی بڑا کام ہے قرآن پاک کا، تو یہاں پر محنت چاہیے۔ تو پھر ہم ہجے کرنے کے بعد پھر اس کی رواں بھی پریکٹس کریں گے اس طرح، اب قو، اب قو، وقفاً، اب قو، عدن، عدن، وقفاً، عدن، عشر، عشر، وقفاً، عشر، يخشى، يخشى، وقفاً، يخشى، يسعى، یا کو سین سے ملائیں گے اور دانت مارنے کا، دانت ملائیں گے اپنے، يسعى، وقفاً، يسعى، يتلو، يتلو، وقفاً، يتلو، يدعو، یہاں پر آواز قلقلے والی آنی چاہیے، يدعو، وقفاً، يدعو، تجری، یہاں پر بھی آواز قلقلے والی آنی چاہیے، تجری، وقفاً، تجری، يهدي، يهدي، وقفاً، يهدي، القت، 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 وقفاً، القت۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ ہجے بھی پریکٹس کریں گے اور پھر اسی طرح رواں کی بھی پریکٹس کریں گے۔ آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔